ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں شہرام جب زینیا سے کہتا ہے کہ تم اس حد تک بھی گر سکتی ہو زینیا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو شہرام کا یہ ڈائلاگ سن کے مجھے تو بہت ہنسی آئی، کیونکہ ہم تو زینیا کی ساری حدیں دیکھ چکے ہیں۔ دیکھ تو شہرام بھی چکا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جان کے انجان بن رہا ہے۔ اور بھائی شہرام کے ساتھ ساتھ میں نے نوٹ کیا ہے کہ شہرام کے پیرنٹس کے بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہیں۔ آپ کو بھی یاد ہوگا ناظرین کہ کچھ ہی ایپیسوڈز پہلے نشاط بیگم اور معید صاحب نے شہرام کو خاص طور پہ اپنے کمرے میں بلایا تھا سمجھانے کے لیے کہ اب تم نے اگر زینیا سے نکاح کر ہی لیا ہے تو زینیا کے تمام حقوق بھی ادا کرو، کیونکہ معید صاحب اور نشاط بیگم کو لگنے لگا تھا کہ زینیا اب سچ میں بدل چکی ہے، اسے اپنی تمام غلطیوں کوتاہیوں کا احساس ہو چکا ہے، کیونکہ اب زینیا گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی ہے، کھانا بناتی ہے، سب کو چائے سرو کرتی ہے۔ لیکن شہرام نے نشاط بیگم اور معید صاحب کی اس بات کو سن کے اس ٹائم انسنا کر دیا تھا، لیکن اب جب نشاط بیگم اور معید صاحب اچانک گھر آتے ہیں جبکہ زینیا نے خاص طور پہ شہرام کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ شہرام کے پیرنٹس گھر پر نہیں ہیں، رہ گئی فریال، تو اس کے لیے زینیا بہت ہی خطرناک کھیل کھیلتی ہے۔ فریال کی چائے میں نیند کی گولیاں ڈال کے اسے پلا دیتی ہے، جس کے بعد فریال کو تو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا بھی روتا رہتا ہے، لیکن فریال بے سدھ سوئی پڑی رہتی ہے۔ شہرام تو جب فریال کو یوں سویا ہوا دیکھتا ہے تو خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ فریال تو اتنا سونے والے لوگوں میں سے ہے ہی نہیں، پھر خود سے ہی ایزیوم کرتا ہے کہ رات بھر بیٹے کی طبیعت خراب رہی ہے تو شاید فریال جاگتی رہی ہے، اسی لیے دن بھر سو رہی ہے۔ حالانکہ شہرام کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ آفس گیا فریال سو رہی تھی، آفس سے آیا فریال سو رہی ہے، یہ کوئی نارمل نیند نہیں ہے۔ بہرحال شہرام اس وقت تو اپنے بچے کو سنبھال لیتا ہے، لیکن یہاں پر مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ شہرام اپنے بیٹے کے لیے زینیا پر اتنا اندھا اعتماد کیسے کر سکتا ہے؟ جب زینیا شہرام کے بیٹے کے لیے فیڈر بنا کے لاتی ہے تو شکر ہے کہ زینیا کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کے فیڈر میں بھی کوئی نیند کی گولی نہ ملا دے۔ ہاں لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی کہ فیڈر پیتے ہی بچہ فوراً سو گیا تھا، تو مجھے تھوڑی سی تشویش تو ہوئی تھی۔ بہرحال شہرام بچے کو بھی اندر فریال کے پاس لیٹا آتا ہے اور پھر زینیا اور شہرام دونوں بیٹھ کر کھانا انجوائے کرتے ہیں، جو زینیا نے خاص طور پہ اپنے ہاتھوں سے شہرام کے لیے بنایا ہے، اور یقیناً اچھا بھی بنایا ہوگا، لیکن شہرام زینیا کے کھانے کی ذرا برابر تعریف نہیں کرتا، جس کے بعد زینیا کا دل بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر جب زینیا پیار محبت کی باتیں کرنے لگتی ہے تو شہرام ڈائننگ ٹیبل چھوڑ کے ہی اٹھنے والا ہوتا ہے کہ زینیا اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اور اسی لمحے نشاط بیگم اور معید صاحب جب شاپنگ سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر کچھ اور ہی مطلب نکالتے ہیں۔ اب نشاط بیگم جب فریال سے ملتی ہیں تو لگائی بجھائی کا کام شروع کر دیتی ہیں اور فریال سے کہتی ہیں کہ بیٹا اپنے سونے جاگنے کی روٹین ٹھیک کرو اور اپنی آنکھیں کھلی رکھو، کیونکہ تمہاری ایبسنس میں زینیا شہرام کے ساتھ فرینک ہونے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس پہ فریال پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کب ہوا، تو نشاط بیگم بتاتی ہیں جب ہم رات کو اچانک آئے تو یہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور شہرام کا ہاتھ زینیا کے ہاتھ میں تھا۔ بندہ پوچھے اگر آپ لوگوں نے اسی طرح فریال کو جلانا تھا تو پہلے شہرام کو یہ الٹے سیدھے مشورے دینے کی کیا ضرورت تھی کہ نکاح کر لیا ہے تو اب بیوی کے تمام حقوق بھی پورے کرو۔ بہرحال فریال کا یہ بات سن کر دل سچ میں کڑھ جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف زینیا رات کو ایک دفعہ پھر نائٹی پہن کے شہرام کے ارد گرد گھومنے لگتی ہے اور اسے اپنے کمرے میں بلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن شہرام صاف لفظوں میں زینیا سے کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ کان کھول کے سن لو کہ میری بیوی صرف فریال ہے اور تم اس کی جگہ لینے کا نہ کبھی سوچنا اور نہ ہی کبھی تم اس کی جگہ لے سکتی ہو۔ ویسے تو تم نے جس طرح زبردستی فریال کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے وہ بھی تم اچھی طرح سے جانتی ہو، یہ رشتہ تمہاری ضد کی وجہ سے بنا ہے، ورنہ میں کبھی بھی تم سے نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن بھائی زینیا کی تو جتنی مرضی انسلٹ کر لو، لگتا ہے کہ اسے انسلٹ کبھی محسوس ہی نہیں ہوتی، اسی لیے شہرام سے کہتی ہے کہ آپ میرا دل دکھا رہے ہیں، آپ کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔
او ریئلی زینیا، تمہیں خدا کا خوف ہے اور تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ باتوں پر خدا بالکل معاف نہیں کرتا، تو پھر جو کچھ تم ماضی میں کرتی آئی ہو اس پر تم نے نہ خدا سے معافی مانگی اور نہ ہی اپنے آپ کو ٹھیک کیا۔ خیر، جیسا کہ آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں ہم نے دیکھا کہ فریال ایک بار پھر ملازمہ سے چائے کا کہنے کچن میں آتی ہے، تو زینیا فریال کی چائے بنانا شروع کر دیتی ہے جس میں وہ دوبارہ نیند کی گولیاں ملانے لگتی ہے، لیکن اچانک فریال کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور کچھ ٹیبلٹس نیچے گر جاتی ہیں جنہیں زینیا چھپانے کی کوشش تو کرتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ فریال زینیا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی اور زینیا اس کا الزام شاید فریال کے اوپر ہی ڈال دے گی کہ یہ سب کچھ تو دراصل فریال کر رہی تھی اور میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب یہ مجھے مجرم بنا کے آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ لیکن شہرام کو زینیا کی کسی بات پر یقین نہیں ہے، تبھی وہ زینیا سے کہتا ہے کہ تمہاری چوری پکڑی گئی ہے زینیا، اور اب میں تمہیں اس گھر میں بالکل بھی نہیں رکھوں گا۔ لیکن ناظرین، مجھے نہیں لگتا کہ شہرام ابھی بھی زینیا کو گھر سے نکالے گا۔ یقیناً یا تو شہرام خود ہی اپنا فیصلہ واپس لے لے گا زینیا کی منت سماجت کرنے پہ، یا پھر کچھ پتہ نہیں کہ نشاط یا معید صاحب یا پھر فریال خود ہی یہ بے وقوفی کرے کہ شہرام کو سمجھائے کہ اب وہ تمہاری بیوی ہے، اسے تم اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتے۔ بہرحال دوسری طرف دانش ہے نا، جو اپنی دانش مندانہ صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے زینیا کو شہرام کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے دانش نے جو طریقہ استعمال کیا ہے بہت ہی ناکارہ ہے۔ بھائی تم سیدھا سیدھا شہرام کو زینیا کی تمام کال ریکارڈنگ سناؤ اور شہرام کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ جو کچھ برا ہوا تھا، فریال اور اس کی بہن شانزے کے ساتھ جو کچھ برا ہوا تھا، اس سب کے پیچھے زینیا تھی۔ نہیں، دانش سیدھے طریقے سے نہیں چلنے والا۔ دانش نے ایک لمبا طریقہ استعمال کیا ہے، اور کیوں کیا ہے یہ تو ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال دانش شہرام کو اب فائنینشل لاس پہنچانے والا ہے، جس کے بعد شہرام کا نہ صرف بزنس ختم ہو جائے گا بلکہ لگتا یہی ہے کہ آگے چل کے شہرام پائی پائی کا محتاج ہو جائے گا، اور پھر شہرام اور اس کی پوری فیملی کو یہ بڑا گھر چھوڑ کے کسی چھوٹے سے گھر میں گزر بسر کرنا پڑے گی، اور وہاں پر زینیا جب یہ حالات دیکھے گی تو شہرام کے لیے جو اس کے دل میں محبت تھی وہ بھی رفو چکر ہو جائے گی، کیونکہ زینیا کو تو امیر شہرام سے محبت تھی، اس غربت کے مارے ہوئے شہرام سے تو اسے ذرا برابر دلچسپی نہیں۔ اور پھر دانش دوبارہ زینیا کی زندگی میں انٹری مارے گا، اس کے ساتھ ہمدردی کرے گا کہ زینیا تم اس طرح کے حالات میں اس طرح تمہیں دیکھ کے میرا دل کڑ رہا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو دوبارہ سے لیوش لائف گزار سکتی ہو، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں اگر تم شہرام سے طلاق لے لو۔ اور یہاں پر زینیا ایک دفعہ پھر سیلفش ہو کے اپنا فائدہ سوچے گی، شہرام سے کہے گی کہ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو، لیکن جب زینیا شہرام سے رشتہ ختم کر کے جائے گی تو دانش کے گھر کے دروازے بھی اسے بند ملیں گے، یعنی زینیا نہ یہاں کی رہے گی نہ وہاں کی، جبکہ دوسری طرف فریال ہے جس نے اچھے وقتوں میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا اور برے وقتوں میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی، اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کے محنت کرے گی کہ ایک دفعہ پھر دوبارہ اسی پرانی زندگی میں واپس آ جائیں گے، انہیں اپنا سب کچھ واپس مل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہوگا اس ڈرامے کا اینڈ جو مجھے لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دانش یہی کھیل کھیلنے والا ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔